نے اس کے بعد میر میں جو تبدیلی آئی پھر کرتے کرتے اب ایک چھوٹا سا ان کا واقعہ، کیونکہ یہ 17ویں صدی کا بعد کا معاملہ، لیکن ایک سبق کا موضوع اس لیے میں نے اس کو چھیڑا، ورنہ میں نے اس سے باہر آنا نہیں تھا. تو میر تقی میر دلی سے، یہ بات زبان کی کر رہا ہوں. دہلی سے کہاں جا رہے ہیں؟ لکھنؤ. ایک شخص دوست مل گیا، جس طرح یہ میرے دوست تھے، ہم دونوں یہاں سے سری نگر جا رہے ہیں. یہ خوش ہو جائیں گے، یار آج ڈاکٹر صاحب مل گئے ہیں تو آپ بات کرتے جائیں گے، بات ادھر ادھر کی چھیڑیں گے، لمبی کے بعد باتیں ہوں گی. یار دہلی سے لکھنؤ کی طرف جاتے ہیں، یہ بیٹھے ہیں ٹرین میں، کرایہ بھی کون دیتا؟ وہی شخص. وہ خوش ہے کہ میر تقی میر جیسا شخص مجھے مل گیا، بہت سی بات چیت ہوگی وہاں تک. یہ باتیں کر رہا ہے، کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی، وہی ہریانی طرز کی بات کر رہا ہے. تو یہ سنتا ہے میر نے ایک جملہ بھی دہلی سے لکھنؤ تک منہ سے نہیں، بالکل سکوت تاری، خاموش. آج اس کو بہت غصہ ہے، بس خاموش سنتا رہا، وہ کرتا رہا. جب یہ اترے تو وہ کہتا ہے میر صاحب اتنی میں نے باتیں آپ سے کی، کرایہ بھی آپ کر دیا، آپ نے ایک بات بھی نہیں کی، کیا ماجرا کیا ہے؟ آپ کوئی ٹریجڈی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں خاموش تھے آپ؟ تو میر کہتا ہے میں سچ بتا دوں کیا، میں نے بات اس لیے نہیں کی، مجھے زبان خراب ہونے کا ڈر تھا. میں اتنا بڑا شاعر ہوں، جب میں آپ سے وہاں سے یہاں تک بات چیت کرتا آتا کہیں نہ کہیں وہ جملہ کسی مجلس میں، کسی لکھنے میں، پڑھنے میں، بولنے میں کہیں نہ کہیں میرے منہ سے نکلتا. میری ساری زندگی کی جو کمائی ہے، جو محنت ہے، جو میں یہ کامیابی یہاں تک حاصل کی ہے، اس پہ پانی پھر جاتا. یہ ہے ہماری مجلس. جب آپ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں سے ہوگا، اچھے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بات چیت کرتے ہیں، من کرتا ہے کہ ان کی باتیں سنتا ہی رہے انسان. اور کارن کیا ہے؟ زبان، مٹھاس، تیر کمان سے بات زبان سے. اس کا بڑا بہت سے ایسے لوگوں نے زبان گویا، حال ہی نے ایک مضمون لکھا ہے، وہ ضرور پڑھنا کہ زبان کیا ہے، یہ زبان کیا کرتی ہے. اچھا بعض اوقات ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں، ہمارے جو دیکھنے والا ہے نا کتاب سے ہی نہیں پڑھتا، وہ کسی کی عملی زندگی کو بھی پڑھتا ہے. بالکل. جیسے آپ میں سے بہت سے لوگوں میں ایک آدمی ایسا ہوگا، ایک استاد ایسا ہوگا جس کی عملی زندگی سے باقی لوگ جو ہیں تبدیل ہوں گے. یار فلاں آدمی دیکھیے، اس کا لبادہ دیکھیے، لبادہ مین لباس، اس کی بات چیت کی، اس کی بات چیت دیکھیے، کتنے مکالمے کتنے اچھے اس کے منہ سے نکلتے ہیں. اچھا میں دیکھتا ہوں جناب کہ اس کے اخلاق دیکھیے، جی ہاں حضور جی. اب ایسے بہت سے دیکھیے، ہمارے جو لکھنؤ کی تہذیب ہے، ہم لکھنؤ کی تہذیب کیوں عاشق ہیں؟ اس وقت کہتے ہیں لکھنؤ میں سب سے زیادہ اردو سیکھنے کے لیے طائفوں کے گھر جاتے تھے لوگ، ان کے کوٹھے پہ. ان کے کردار سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، لیکن وہ جو زبانیں بولتے تھے، وہ خواتین جو زبان بولتی تھی، وہ لوگ سیکھنا چاہتے تھے. اور میں سن رہا تھا ایک پاکستان کی بجیا آپا، آپ ضرور سننا اس پہ، گوگل پہ، یوٹیوب پہ، انور مسعود کی ایک بہن ہے بجیا آپا، وہ وفات پا گئی. اس نے بہت زیادہ ڈرامے لکھے، افسانے لکھے، بہت بڑا نام ہے اس کا پاکستان میں، بجیا آپا. تو اب دیکھیے کہ اس کی شادی ہوگی، 1 سال کے بعد وہ خاتون وہ گھر چھوڑ کے گھر چلی جائے کہ میرا اپنا خوبصورت گھر ہے، میں کچھ نہیں کرنا چاہتا. اس کا مشن کچھ اور تھا. دیوانے کو سارا جہان دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. اس کا نشانہ کوئی اور تھا. وہ چاہتی تھی کہ میں بہت کچھ لکھوں. جب اس نے لکھنا شروع کیا، اتنا لکھا کہ اس پورے شہر میں جو ہے اس کے چرچے ہونے لگے. تو بجیا آپا جو ہے، اس پہ یہ مضمون میں سن رہا ہوں اس کا، کس کا؟ بھائی کا. وہ رونے شروع ہو گیا کہ سب بھائیوں میں بڑی بہن وہی تھی، اسی نے ہم کو پالا، اسی نے ہمیں تحریک دی، ہم یہاں پہنچے. بڑا نام ہے سب بہن بھائیوں کا ادب میں. تو کہتی ہے کہ جب وہ لکھتی رہی، جب ہم اس کے گھر گئے تو ہم نے دیکھا کہ جب اس کی ڈیتھ ہوگی تو ہم اس کے گھر گئے. اس نے چھوٹا سا کٹیا تھا، اس میں رہتی تھی. ایک کمرے میں پوری لائبریری تھی اس کی، یعنی اس کا اثاثہ دیکھیے، ایسٹ دیکھیے. ہم لوگوں کا ایسٹ کیا ہے، ان لوگوں کا کیا. تو ایک کمرے میں لائبریری تھی اور گلدستے رکھے تھے باہر، پھولوں کی وہ بڑی شوقین تھی. تو کہتے ہیں کہ ہم نے وہ پھول بانٹے سب بھائیوں میں، اس کے جو گلدستے تھے تبرکن طور. اور کتابیں ہم نے لائبریری میں دی. کہتے ہیں محبتیں آج تک پورا شہر اور پاکستان بانٹ رہا ہے، یعنی اس کی وجہ سے ہماری پہچان ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کوئی مشن انسان کا نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، گول کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں. بہت سے ایسے بچے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں یونیورسٹی میں، سر ہم BA کرنے کے بعد کیا کریں؟ پہلے وہ 12th میں ہی پتہ نہیں ہوتا. ایسے بچوں کو جو ہے پراپر گائیڈنس نہیں ہوتی. اچھا بہت سے ایسے میں نے ذہین استاد دیکھے
میں نے ایسے ٹیچرز دیکھے جہاں جہاں ٹریننگ کا موقع ملا، بات چیت کا موقع ملا، بہت ذہین ہیں، ہم سے بھی ذہین ہیں، لیکن انہوں نے پراپر راستہ نہیں چنا. جیسے ہم یہاں سے جا رہے ہیں سری نگر، ہم اس روڈ سے جائیں گے تو پہنچیں گے، کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے، مسافت تب تک ٹائم ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بہت کچھ کر سکتے ہیں، تخلیقی طور پر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو راز ہے وہ یہی ہے کہ جب تک آپ کو اس سے دل جوئی نہیں، محبت نہیں، آپ کامیاب زندگی میں نہیں ہو سکتے. کیوں کہ تعلق تب جڑتا ہے جیسے استاد کے کئی نام ہیں، مرشد، پیر، گرو، منشی، ٹیچر، کئی ناموں سے، القابوں سے ہم یہ اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں. کس کے لیے؟ لرنر، استاد کے لیے. اب استاد جو ہے اس کو مکمل ہونے کے لیے بہت ٹائم ملتا ہے، کیونکہ وابستہ ہے اس تعلیم سے، ایجوکیشن سے، لیکن کم سے کم اس کو اپنا ایک راستہ چننا چاہیے، بیٹھنا نہیں چاہیے، کچھ نہ کچھ قلمی طور پر لکھنا چاہیے، اپنی یادیں چھوڑنی چاہیے. اچھا پھر اتنے ایسے لوگ بھی ہیں جو نام جو ہیں وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے وہ ٹیچرز، اس وقت ہمارے ہندوستان میں بھی جو بڑے لوگ ہیں، نامور لوگ جنہوں نے استاد نے جنہوں نے یہ مقام حاصل کیا، تو یہ اس کے لیے ہے کہ ایک میٹھے بول کہ زبان سے موتی جھڑے، یہ پہچان ہے استاد. جیسے آپ بعض اوقات بہت سی یہ گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے کہ ایک، میں بھی پڑھ رہا تھا ایک جگہ کسی نے لکھا تھا گاڑی کا نوٹس کر کے کہ دل برائے فروخت، لکھا کیا تھا؟ دل برائے فروخت. پھر اس کے نیچے ایرو ڈالی گئی قیمت، اگر دل بک رہا ہے تو اس کی قیمت کیا ہے؟ پھر نیچے ایرو تھی 2 میٹھے بول. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب تک دل جوڑی سے کسی چیز کی تحقیق نہ کرے، تہ در تہ اس میں نہ جائے، تو وہ زندگی میں اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں جتنے بھی یہ شاعر ہوئے، چاہے وہ میاں محمد بخش ہوئے، پھر یہ وارث شاہ، یہ ایک ہی دور کے شاعر ہیں. وارث شاہ، کیونکہ اردو کا آغاز جو ہوا پنجاب میں، جب اردو آئی تو زیادہ ان صوفیہ کا رول ہے، اور یہ صوفیہ زیادہ اس وقت پنجاب میں تھے. جیسے وارث شاہ، سلطان باہو، بلے شاہ، اور ہمارے ہاں شاہ حسین، جن کی کافیاں بڑی مشہور ہیں. تو اب جو وارث شاہ ہے، وارث شاہ نے بھی کئی بار مطلب ایسے ان کے، جیسے وارث شاہ اساں ایک دن ٹر جانا، دیکھیے اس وقت کی اردو، وارث شاہ میاں اساں ایک دن ٹر جانا، وارث شاہ کہتے ہیں ایک دن ہمیں چلے جانا ہے. اب پھر وہ مکان کی طرف، ان کے یہ روزے پہ بھی یہ شعر لکھا ہے، کنڈے مار کے انہاں حویلیاں دے، یعنی ایک دن ہم لوگوں نے چلے جانا ہے، یہ بند ہی رہیں گے، یہ حویلیاں بند کر کے ہم نے چلے جانا ہے. تو ان لوگوں کی جہاں جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے، بسم اللہ، بہت سے ایسے ہمیں کیا کہتے ہیں اسے، بزرگوں کے جو اقوال ہمیں جو ہماری عبرت کراتے ہیں. ٹائم کیا ہوا ہے؟ 12:20 ہوئے سر. ابھی ٹائم ہے جی ہو گیا سر، ہیں؟ ہو گیا 12:30 سے 12 کتنا ہو گیا؟ 12:20 12:30 ہو گئے. اچھا وضو بھی کرنا ہے.